ریڈیو پاکستان خیرپور۔ سلسلہ پیش کیا جاتا ہے وہ بھی کیا دن تھے۔ سامعین، زندگی اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ایک عظیم نعمت ہے۔ کچھ لوگ زندگی کی قدر نہیں کرتے اور فضول کے کاموں میں گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی زندگی بہت خوبصورت انداز میں بسر کرتے ہیں۔ اللہ پاک بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور لوگ بھی ان سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ پاک کی طرف سے لوگوں کے لیے تحفہ ہوتے ہیں۔ ہر وقت لوگ ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں۔ سامعین، ایسے مخلص انسانوں سے اس سلسلے میں ہم آپ کو ملواتے ہیں۔ آج جس شخصیت سے ہم آپ کو ملواتے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر حمید اللہ سومرو۔ آج کل پرائیویٹ کلینک چلا رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں جناب ڈاکٹر حمید اللہ سومرو سے۔ میں ڈاکٹر حمید اللہ سومرو خیرپور کا رہنے والا ہوں، لیکن اصل میرا گاؤں ہے کوٹ بنگلے سے پہلے ٹنڈرو شاہ اس کو کہتے ہیں، اور میں 5ویں تک ادھر ہی پڑھا گاؤں میں۔ اس کے بعد میں آیا شہر میں خیرپور میں، پھر ادھر ہی میں نے تعلیم کی، انٹر پاس کیا، اور اس کے بعد میری داخلہ ہو گئی چانٹکا میڈیکل کالج میں۔ وہ ایک بہت اچھا دور تھا، ایک بہترین دور تھا۔ غربت تھی، ہم بھی غربت میں ہی ہم نے گزارا، لیکن ایک بات تھی، جو تعلیم تھی وہ ایک بہت اچھے سچے ایماندار استاد تھے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی استاد کبھی اس نے کوئی ایک دن بھی مس کیا ہو۔ اگر آج ہم ڈاکٹر ہیں تو ان کی وجہ سے ہیں، پرائمری استاد کی وجہ سے ڈاکٹر ہیں۔ اگر ہم ادھر ہی پرائمری صحیح نہیں کر سکتے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ اور ایک بات جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو ہے مدر ٹنگ، ہماری مدر ٹنگ سندھی تھی، اس میں جو ہے وہ ہر لٹریچر تھا، میتھمیٹک، سائنس، جاگرافی، فزکس، کیمسٹری، وہ ہم ایسے سمجھ گئے تھے جیسے پانی پینا ہو۔ بعد میں جو پھر اس کو تبدیل کیا گیا، انگلش کو لایا گیا، انہوں نے جو ہے وہ ڈسٹرب کیا ہمارے جو ہے بچوں کو، پھر وہ سمجھ نہیں سکتے اپنی لینگویج کے علاوہ۔ اگر اس میں یہ کیا جائے، کیونکہ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا کہنا ہے اور ساری دنیا کا، ایون چائنا، جاپان وغیرہ، وہ بھی اپنے ہی مدر ٹنگ میں انہوں نے ترقی کی ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ بھائی اپنی مدر ٹنگ جو ہے بچوں کو پڑھاؤ تو ہمارے ہاں ذہین بچے پیدا ہوں گے، ذہین ڈاکٹرز پیدا ہوں گے، ذہین انجینئرز پیدا ہوں گے، ایماندار لوگ پیدا ہوں گے۔ ایک اچھی اس کو لائن ملے گی اور اچھا اس کو راستہ ملے گا کہ بھئی وہ جو ہے وہ ٹھیک آگے چلتا رہے گا اور اپنی تعلیم، اپنی مقصد پر وہ پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے گا، وہ ٹھیک اپنے اس میں پہنچے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ترقی کرے گا۔ اس ٹائم تو ہمارے ہاں لائٹ بھی نہیں تھی، بھی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن استاد جو تھا ہمارا، وہ انہوں نے ہمیں اتنا سکھایا، ہمیں ہمارے سے محنت کی کہ ہم سے وہ دن نہیں وہ بھولتے۔ باقاعدہ طور پر اس پرائمری استادوں نے محنت کی اور ہم جو ہے وہ خود بخود ہم چلتے آئے، ہمیں راستہ ملتا گیا، ہمیں اسکالرشپس ملی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ ایک بہترین تھا، اور محنت والا بچہ کبھی بھی وہ نہیں ادھر ادھر ہوگا۔ جیسے ہمارا یہ ہے، جاپان ہے، چائنا ہے۔ اب جاپان پر جب ایٹم بم گرا تو کچھ
کچھ دنوں کے بعد ان کے لیڈر نے کہا کہ بھائی تعلیم کیسی ہے جاپان کی؟ تعلیم صحیح ہے، وہ دیکھو وہ استاد پرائمری استاد پڑھا رہا ہے، پھر گھبراؤ نہیں، پھر جو ہے ہمیں کوئی نہیں ہوگا اور ہم انشاءاللہ اپنی منزل پر پہنچیں گے، کیونکہ محنت ہے، محنت کے ذریعے ہم جو ہے آج جاپان، ساری دنیا جو ہے وہ جاپان کا مثال دے رہی ہے۔ حالانکہ ان کے ہاں کوئی بڑی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی پروڈکشن، وہ جو ہے اپنا جو اس میں وہ ٹیکنک ہے اس میں وہ دنیا سے وہ آگے ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ بھائی تعلیم تعلیم اور تعلیم، خاص طور پر ہمیں جو توجہ دینی چاہیے پرائمری تعلیم پر جگہ دینی چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھائی تعلیم کو عزت دی جائے۔ میں تو جہاں بھی رہتا تھا بطور ایم ایس رہا، جو بھی میرے پاس لوگ آتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی بھوک مرو لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر تمہیں 2 دفعہ روٹی نہ ملے، 1 دفعہ ملے، تو پھر بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ اور ان کو آگے کرو۔ خاص طور پر پرائمری پر تو بالکل زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہم جب اپنے گاؤں میں رہتے تھے تو بغیر بجلی کے ہم رہتے تھے، اس میں پڑھتے تھے، رات کو ہم اپنے مین بتی پر لالٹین پر پڑھتے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ کامیاب ہوتے آئے، کسی کے در پر نہیں گئے، کسی کے بھی در پر نہیں گئے، اپنی تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹر بن گئے۔ آج معاشرے میں ہم اپنی کلینک بھی چلا رہے ہیں، سروس بھی کی۔ میں نے جو ہے 2016 میں ریٹائر کیا ہے، اب اپنی پریکٹس ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں اور اپنا جو ہے ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تکلیف آ گئی ہے ہمارے ملک میں کہ لوگوں کا گھر ڈوب گئے ہیں، بیچارے پریشان ہیں، راستوں میں بیٹھے ہیں اور ان کو بڑی سے بڑی مشکلات ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ لوگ محنت کریں گے، ہمت نہیں ہاریں گے، اپنا جذبہ بہتر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے وہ تھوڑے دن ہوتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں، کبھی بھی ایک جیسا وہ نہیں رہتا، رات کے بعد دن ضرور ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ جو بیچارے تکلیف میں آ گئے ہیں ان سے عرض ہے کہ بھائی تکلیف جو ہے وہ سدا ایک نہیں رہتی۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے شروع کیا تو مکے کی جو زندگی تھی ان کی تکلیف میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 13 سال کے بعد ان کی مشکلات آسان کی اور پھر ان کا ساری دنیا میں ان کی حکمرانی آ گئی۔ تو یہ ہے کہ تکلیفوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو سورج ابھرتا ہے وہ ایک خوشی کا اور خوشحالی کا ابھرتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے خاص جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی زندگی محنت اور ایمانداری سے گزاری تو ایک دن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی جاپان، چائنا جیسے ملک بن جائیں گے۔ وہ جاپان جو ہے وہ ایٹم بم سے تباہ ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ 1945 میں جاپان تباہ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، لیکن آج جاپان جو ہے وہ امریکہ سے بھی آگے ہے، امریکہ سے بھی آگے ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے محنت کی، ایمانداری کی۔ ہمارے ہاں ہم اپنے 2 اصول بنائیں کہ محنت اور ایمانداری اور سچ بولنا۔ اگر ہم نے ان اصولوں کو نہیں چھوڑا اور اصولوں کو اپنایا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو قوم ہے وہ انشاءاللہ تعالی جاپان سے بھی آگے ہماری قوم چلی جائے گی اور ہمیں کسی سے مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سامعین، سلسلہ آپ نے سنا وہ بھی کیا دن تھے۔ مہمان تھے جناب ڈاکٹر حمید اللہ سومرو۔
میزبان ارم کمل، پروڈیوسر میر بہادر مہر، ریکارڈنگ انجینئر سید بشارت حسین، نگران سید اکبر شاہ، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان خیرپور کی۔